نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا حل سلسلہ نمبر 143 ہے۔ ایک صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ بعض اوقات کوئی اپنا ذاتی کام کروانے کے لیے، جائز کام کروانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، بغیر اس کی وہ کام ہوتا نہیں ہے، اور ہمارا قومی اور ملکی حق ہوتا ہے، جیسے پاسپورٹ وغیرہ بنانا۔ سرکاری اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں، دونوں جگہوں پہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، بعض اوقات عزت و آبرو کو بچانے کے لیے دینی پڑتی ہے، تو بعض اوقات منتھلی رشوت کا سلسلہ چلتا ہے، اس کے بغیر ہماری دکانداری نہیں چلتی، دکان کو نہیں چلنے دیتے وہ۔ تو بعض اوقات جائز حق حاصل کرنے کے لیے دوسرا رشوت دینی پڑتی ہے، جو بغیر رشوت کے حل میں مل نہیں سکتا۔ تو ایسی صورتوں میں رشوت دینے والا جو ہوتا ہے وہ اس کو جائز نہیں سمجھتا، حرام سمجھتا ہے، لیکن حالات سے مجبور ہو کے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا یہ شخص گناہ گار تو نہیں ہوتا، جو اپنے عزت نفس بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے، اپنے مال کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، اور اپنے دکان کو بچانے کے لیے سرکاری ملازمین کو، دوسرا کارندوں کو رشوت دینی پڑتی ہے؟ الجواب، ایسا شخص گناہ گار نہیں ہے۔ ویسے شرعاً رشوت لینا بھی حرام ہے، دینا بھی شرعاً حرام ہے، اس سے بچنا فرض ہے، لیکن چند صورتوں میں حضرات فقہاء کرام نے جائز لکھا ہے اس کو۔ تو وہ اپنی جان کو ظلم سے بچانے کے لیے، اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، یا اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے، جو کہ بغیر رشوت کے حاصل نہ ہو سکتا ہو، ایسی صورتوں میں رشوت دینا تو جائز ہے، دینے والے کے لیے جائز ہے، لینے والے کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے لینا حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہاء کرام نے لینے والے کے لیے یہ لکھا، فَهَذِهِ حَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ غَيْرُ حَرَامٍ عَلَى الدَّافِعِ۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلاء السنن، کتاب القضایا، باب الرشوہ کے تحت جلد نمبر 15 صفحہ 64 پر یہ عبارت لکھی ہے، فَهَذِهِ حَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ، کہ ایسی صورتوں میں رشوت حرام ہوگی لینے والے پر، نہ کہ دینے والے پر۔ اسی طریقے سے فتاوی محمودیہ میں جلد نمبر 18 صفحہ 463 پر لکھا ہے کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے یا ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینے والے کے لیے یہ سزا نہیں ہے، جو حدیث پاک میں آئی ہے۔ اسی طرح ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ طواف وداع جو ہے یہ کس پر واجب ہے؟ کیا عمرہ کرنے والے پر بھی واجب ہے، یہ صرف حاجی پر واجب ہے؟ اور حاجی بھی کون سا ہے جس پر یہ واجب ہے؟ اور اگر کوئی طواف وداع چھوڑ کر آ جائے تو کیا اس پر دم آئے گا؟ اور عورت اگر حالت حیض میں اس کو چھوڑ کر آ جائے، آخری ایام میں، وہ تو دوسرا آخری دنوں میں اس کو حیض آ گیا ہو اور وہ طواف نہ کر سکتی ہو، تو کیا حکم ہے؟ الجواب، طواف وداع عمرہ کرنے والے پر نہیں ہے، خواہ وہ آفاقی ہو۔ طواف وداع صرف حاجی پر ہے، خواہ وہ حاجی مفرد ہو کہ حج کا احرام باندھنے والا ہو صرف، یا حج تمتع کرنے والا ہو، یا حج قران کرنے والا ہو، اور شرط یہ کہ وہ آفاقی ہو۔ آفاقی اس کو کہتے ہیں جو میقات سے باہر کا رہنے والا ہو، میقات پر رہنے والا یا میقات کے اندر رہنے والا، یہ لوگ جو آفاقی نہیں کہلاتے، ان پر طواف وداع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ حاجی اگر طواف وداع چھوڑ کر نکل آیا، تو اگر تو میقات کے اندر ہے تو واپس جا کر طواف وداع کر لے، دم سے بچ جائے گا۔ اور اگر میقات کراس کر چکا، میقات سے باہر نکل چکا، تو اب اسے اختیار ہے، خواہ دوبارہ احرام عمرہ باندھ کر عمرہ کرے اور طواف وداع کر لے، تو تب بھی تو دم سے بچ جائے گا، یا پھر وطن واپس چلا جائے اور ایک دم اس پر واجب رہے گا، وہ حدود حرم میں ذبح کرانا ضروری ہے جب بھی موقع ملے، اس میں تاخیر جائز ہے۔ لیکن وہ عورت
جس کو ایام شروع ہو گئے وہ آخری دنوں میں واپسی کے وقت، تو اس پر یہ دم ساقط ہو جاتا ہے اور اس پر یہ دوسرا طواف وداع بھی نہیں ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ حاجی لوگ اپنی تصویریں بناتے ہیں مکہ میں اور مدینہ میں اور دیگر جگہوں پہ بنا کے اپنی موبائل کے اندر رکھ کر وہ آگے دوستوں کو سینڈ کرتے ہیں، تو ان کا تصویر بنانا اور آگے سینڈ کرنا یہ کیا جائز ہے؟ الجواب: اسلام میں تصویر کا بنانا شرعاً حرام ہے۔ مخصوص شکلوں میں فقہاء کرام نے بامر مجبوری حالت اضطراری کی صورت میں اجازت دی ہے۔ پاسپورٹ کی شکل جو قومی اور ملی قومی اور ملکی مسئلہ ہے، جس میں آپ گناہ گار نہیں ہیں، اس ملک کا سربراہ گناہ گار ہے جو بغیر تصویر کے پاسپورٹ نہیں بناتا، اور اسی طریقے سے شناختی کارڈ کی تصویر اور روپے پیسے کے اوپر جو تصویر ہے، یہ شرعاً مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں اپنی تصویریں بالکل مٹا کے رکھ دیں اور اپنا البم ختم کریں، اور اپنے گھر اور اپنے آفس کو تصویروں سے پاک کریں اور موبائل کو بھی تصویروں سے پاک کریں۔ کوئی بھی چیز ایسی ہو موبائل کے اندر جاندار کی تو اسے دوسرا ڈیلیٹ کر دیا کریں۔ جتنے بھی حاجی لوگ ہیں جنہوں نے تصویریں بنائی ہیں ان کا یہ فعل حرام کا ہے، اور تصویر کو آگے سینڈ کرنا بھی اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، یہ حرام ہے، یہ دوسرا گناہ ہے، اور وہ آگے اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، وہ تیسرا گناہ ہے۔ اور یہ آدمی پھر خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی تصویر بھیج کر بڑا اچھا کام کیا اور مجھے بڑا اچھا لگا، اور وہ کہتا مجھے بڑا اچھا لگا، یہ چوتھا گناہ ہے۔ یعنی گناہ در گناہ آگے سے آگے اس گناہ کو وجود مل گیا، جب تک وہ گناہ آگے چلتا رہے گا اور یہ خوش ہوتا رہے گا تو اس کا گناہ بڑھتا رہے گا۔ اور یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ حضرت سیدہ عائشہ کو کہ یا عائشہ ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سخت عذاب جو ہوگا، سب سے سخت عذاب وہ تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ جلد نمبر 2 صفحہ 880 پر ہے یہ حدیث۔ دوسری حدیث پاک ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور جسم گودنے والی پر، اور جسم گدوانے والی پر، یعنی جسم کے اندر رنگ بھرنے والے اور سرما رنگ بھرنے والی پر، اور سرما یا رنگ بھروانے والی پر، جسم کے اندر جو پھول بوٹے بنواتے ہیں یا رنگ نام لکھواتے ہیں ان پر، اور تصویر بنانے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 881، مشکات شریف کتاب البیوع صفحہ نمبر 241۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ تصویر بنانے والے سب جہنم میں جائیں گے، اور اس کے لیے فرمایا کہ ہر ایسی تصویر کے بدلہ میں جو اس نے دنیا میں تصویر بنائی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک جان پیدا کریں گے جو اسے جہنم میں عذاب دیتی رہے گی۔ یعنی جو آدمی جتنی تصویریں بنائے گا اسی کی تعداد میں اللہ تعالیٰ ایک ایک جاندار مخلوق پیدا کرتا رہے گا، اور وہ جاندار مخلوق اسے جہنم میں عذاب دیتی رہیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے سائل کو فرمایا کہ اگر تو نے تصویر بنانی ہی ہے تو کاروبار وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو درختوں کی تصویریں بنا لے، اور ایسی چیزوں کی تصویریں بنا لے جن میں روح نہیں ہے، یعنی غیر جاندار کی تصویریں بنا لے۔ جاندار کی تصویروں کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ الفاظ حدیث یہ ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فصنع الشجر وما لا روح فيه، مشکات شریف باب التصاویر صفحہ 385۔ اس لیے ویڈیو کیمرہ اور ڈیجیٹل موبائل کیمرہ کے ذریعے سے متحرک جو تصویر بنائی جاتی ہے یہ شرعی طور پر تصویر ہی ہے، اسے عکس نہ سمجھا جائے۔ تمام فقہا جو جید قسم کے ہیں اور صاحب تقوی ہیں انہوں نے سب نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ جدید علماء کرام کا جو فتویٰ ہے وہ ان کی خواہش نفس ہے، وہ شرعی فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔